محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور زندگی گزارنے کا پورا طریقہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عملی طور پر سکھایا ہے۔ کہ زندگی کیسے گزاری جائے، وہی طریقہ بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے، اور آپ کے طریقے کے علاوہ جتنے اور طریقے ہیں وہ سب اللہ کے وہاں قابل قبول اور قابل منظور نہیں ہے۔ اس بات کا اللہ پاک نے اعلان کیا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو بھی اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئے گا تو اللہ پاک اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی عملی زندگی سے ایک ایسا مبارک نظام قائم کر کے پوری انسانیت کے سامنے پیش کیا، جس میں چھوٹے بڑے، مرد عورت، جوان بوڑھے، غریب امیر، بادشاہ رعایا، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں۔ کسی جانور کا بھی حق ضائع نہیں کیا ہے۔ ایسی ایک مبارک زندگی کا نظام حضور علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور جب تک دنیا میں وہ نظام چلا، قرن اول میں اور خلافت کے ادوار میں، وہاں تک پوری دنیا میں امن و امان رہا۔ لوگ امن، سلامتی، سکون سے زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کے سارے کام آسانی سے ہو جاتے تھے، کوئی کام اٹکتا نہیں تھا، غریبوں کو بھی کھانا ملتا تھا، غریبوں کو بھی رہنے کے لیے مکان ملتے تھے۔ ایک آسان نظام تھا، زندگی آسان تھی۔ یہاں تک کہ ایسا دور زمین پر آیا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ زکوٰۃ دینے والے اپنا مال لے کر پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ فقیروں کے لیے بھی بہترین نظام تھا۔ وجہ یہی تھی بس کہ وہ حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ اس طریقے میں ایثار اور ہمدردی، خیر خواہی، الدین والنصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، وہاں غرض پرستی نہیں، خیر خواہی ہے دین میں۔ ہر آدمی دوسروں کو کام آنے کی نیت سے جیتا ہے، وہ طریقہ ہے دین کا۔ ماں باپ اولاد کو کام آنے کے لیے جی رہے ہیں، اور اولاد ماں باپ کو کام آنے کے لیے جی رہے ہیں، تو جھگڑا ہی ختم ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی خدمت کے لیے جی رہا ہے کہ میں اس کے کام آؤں، اس کی مدد کروں، اور بیوی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے جی رہی کہ میں اس کی مدد کروں، اس کے کام آ جاؤں، اس کو راحت پہنچاؤں، تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ایک پڑوسی ہر وقت اس خیال کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، مجھ سے تو نہ ہو لیکن کسی اور سے بھی نہ ہو، کہ میرا پڑوسی امن سے رہے،
सुकून से रहे, चैन से रहे, वो भूखा न सोए। ये तालीम है इस्लाम की। पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है, खाली पड़ोसी है, वो मुसलमान भी नहीं है, गैर मुस्लिम पड़ोसी है। इस्लाम ने तालीम दी है कि अच्छा मुसलमान वो नहीं है कि जो पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो, क्योंकि मजहब में खैरखाही है, मजहब में खैरखाही है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो उसके साथ भी खैरखाही है। एक पार्टनर अपने पार्टनर के साथ खैरखाही के साथ रहेगा तो हदीस में आता है जब तक दोनों की नीयत अच्छी है, साथ में कारोबार करने वालों की दोनों की नीयत साफ है तो अल्लाह पाक इनके काम में खूब बरकत देगा। नीयत दोनों की अच्छी है, साफ खैरखाही है एक दूसरों के साथ, तो उस कारोबार में बरकत है और बरकतों के दरवाजे इससे खुलते हैं। ईमान का रास्ता और दीन का रास्ता जो है वो बरकतों के दरवाजे खोलने का रास्ता है। फिर माल में, जान में, चीज़ों में, औलाद में, हर जगह बरकतों के दरवाजे इसी से खुलते हैं। माल की बरकत कि जितना है उससे आदमी को किफ़ायत हो जाती है, काफ़ी हो जाता है। आता बहुत कम है लेकिन जो आता है काफ़ी हो जाता है। वक्त पर किसी से मांगना नहीं पड़ता, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता आदमी। ये माल की बरकत है। औलाद की बरकत के औलाद में अल्लाह पाक इताअत डाल देता है, उससे फ़ायदा पहुंचता है। बाज़ मरतबा औलाद से माली फ़ायदा नहीं पहुंचता, ये गरीब औलाद है, लेकिन उनसे आदमी को राहत रहती है, चाहे उन पर खर्च करना पड़ता हो। गरीब हैं, उन पर बाप को हमेशा खर्च करना पड़ता है, लेकिन उस औलाद से आदमी का कलेजा ठंडा रहता है। ये बरकत है कि मुसीबत लेकर नहीं आती, वो वबाल नहीं बनती है। ये सारी चीज़ों का जो रास्ता है वो दीन का रास्ता है, और उसके खिलाफ, उससे हटकर मुसीबतों का, परेशानियों का जो रास्ता है वो बेदीनी का रास्ता है, जिसका आज पूरी दुनिया शिकार है। कि खूब माल बढ़ रहा है, ज़मीनें बढ़ रही हैं, जागीरें बढ़ रही है, मकान बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तबका वो है जो किराए के घर में अभी तक है। कि वो अपने किराए के घर से नहीं निकल रहे। एक तरफ ये है कि बाज़े लोग करोड़ों में मकान बना रहे हैं, बाज़े लोग करोड़ों की ज़मीनें खरीद रहे हैं, बाज़े लोग करोड़ों रुपए का बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बेदीनी के रास्ते से हैं, उसमें खैरखाही नहीं है, तो एक भाई 10, 20, 25, 50 लाख के मकान में है और दूसरा भाई हर महीने 2000 किराया दे रहा है। खैरखाही नहीं है। एक भाई की आमदनी महीने में 1 लाख रुपए की है और दूसरे का घर गुजरान नहीं हो रहा है पूरा। खैरखाही नहीं है अंदर। वही लाख रुपए की आमदनी वाला अपने बच्चों पर इसराफ में महीने के 50,000 खर्च करता है। ज़रूरत के 20,000 घर चूल्हे के हैं, लेकिन उसके अलावा इसराफ में, बाइक में, मोबाइल में, कपड़ों में, जूतों में 50,000 खर्च करता है, और उसके सगे भाई के घर में गुजारे के 10,000 रुपये महीने के नहीं है। के अंदर खैरखाही निकली हुई है, ख्वाहिशात पर लग रहा है इसमें। हाँ, हर आदमी अपनी चाहत पूरी कर रहा है। खैरखाही, माल तो जा ही रहा है, औलाद पर आदमी खर्च कर रहा है, लेकिन खैरखाही का तकाजा ये था कि ये भाई जिसको अल्लाह ने वसअत दी है वो अपने गरीब भाई का मददगार बने, और ऐसे मददगार बने कि उसके दाहिने हाथ से उस पर खर्च करे तो उसके बाएं हाथ को पता न चले। ये अपने मोहल्ले में देखे कि अल्लाह ने मुझे वसअत दी है, तो मेरे मोहल्ले में ऐसे कितने गरीब हैं कि जिनको मैं महीने में कितनी रकम के ज़रिए से मैं उनका मददगार बन सकता हूँ। दीन खैरखाही का नाम है।
تاکہ ان کو آسانی رہے، یکسوئی رہے۔ چاہتیں پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین والنصیحہ، تو اس میں خیر خواہی ہے آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں۔ یہی وصف ہے مومن کا۔ تو دشمن، یہ مومن کا وصف نہیں کہ ہم کسی کے دشمن ہو، یہ مومن کا وصف نہیں ہے۔ مومن کسی پر حسد کرتا ہو، یہ اس کا وصف نہیں ہے۔ یہ سنسکار نہیں ہے ایمان والے کے، سنسکار گجراتی میں، کہ یہ ایمان والے کے سنسکار نہیں ہے کہ وہ کسی سے دشمنی کرے، وہ کسی سے کینہ رکھے، وہ کسی سے حسد کرے، وہ کسی کے پیچھے پڑے۔ یہ اس کی تو سنسکار میں خیر خواہی، اندر خمیر میں خیر خواہی ہے، خیر یہاں تک کہ دشمن سے بھی خیر خواہی ہوتی ہے۔ یہ مومن کا وصف ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہندوستان میں، مغل بادشاہوں میں سے تھے اور بہت نیک آدمی تھے۔ تو ان کی لڑائی چل رہی تھی شیواجی سے، مراٹھوں میں، بمبئی، مہاراشٹر کے جو مراٹھے تھے اس میں شیواجی تھا، ان کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کے دوران اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے گھیرا ڈال دیا سب طرف، اور شیواجی کی فوج کو گھیر لیا۔ ان کا رسد بند ہو گیا، کھانا پینا سب بند ہو گیا۔ اب وہ ٹینشن میں آ گئے، اب کیا کرنے کا۔ تو شیواجی نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کہ ہمارا رسد بند ہو گیا اور ہماری فوج گھیرے میں آ گئی۔ تو شیواجی کی ماں نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اورنگزیب سے پوچھ تجھے کیا کرنا ہے۔ تو شیواجی نے کہا وہ تو میرا دشمن ہے، میرے خلاف فوج لے کر آیا ہے، وہ کیا مجھے صلاح دے گا۔ تو شیواجی کی ماں نے کہا کہ تیرا دشمن مسلمان ہے، وہ تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، تو اس سے جا کر پوچھ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ اب ہماری کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے، ہم حالات میں آ گئے ہیں، ہم کیا کریں۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے، جاؤ کھاؤ پیو تیاری کر کے دوبارہ آؤ پھر۔ تو اس کی ماں نے جو جملہ کہا تھا نا کہ تیرا دشمن تجھ سے خیر خواہی کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اور انہوں نے خیر خواہی کی اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جاؤ، ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے، ہم ایسے لوگوں سے نہیں لڑیں گے جو کمزور ہیں، جاؤ کھاؤ پی کے تازہ ہو کر آؤ۔ تو یہ خمیر میں خیر خواہی ہے۔ لیکن ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول میں خمیر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ صبح شام دھوکے بازی کی باتیں ہیں، مکاری کی باتیں ہیں، بدماشی کی باتیں ہیں، عیاشی کی باتیں ہیں، لوٹ کھسوٹ کی بات ہیں، اغراض کی باتیں، ہر آدمی اپنی غرض کا بندہ بنا ہوا ہے۔ تو اس ماحول میں آدمی جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے ضرورت ہے کہ جو ہمارا اصل وصف ہے، ایمانی وصف جس میں خیر خواہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ ہم جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہیں بناتے ہیں وہاں تک ہم اس رخ پر نہیں جا سکیں گے۔ زندگی کے سارے کاموں میں، کھانے پینے میں، کمانے میں، شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، رہن سہن میں، کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راستے کے، اس بات کے ہم داعی ہیں، دوسروں کو ہم اس طرف بلائیں گے، پوری قوت کے ساتھ اس کی بات کریں گے۔ ابھی تو جہاں دین کی بات کہنے کا موقع آتا ہے، سچی بات کہنے کا موقع آتا ہے، خیر خواہی کی بات کرنے کا موقع آتا ہے، تو ہر آدمی یہ کہہ کر انجان ہو جائے کیا کرے، کوئی مانتا نہیں ہے۔ گالی دینے کا موقع ہے تو ہر ایک آگے جا کے گالی دیتا ہے، جھوٹ بولنے کا موقع ہے تو کوئی پیچھے نہیں رہتا، بدماشی کرنے کا جس کو موقع ملتا ہے وہ پیچھے نہیں رہتا، گناہ کرنے کا جتنا چانس ملتا ہے آدمی کر لیتا ہے۔ اور جہاں کوئی خیر کی بات کرنے کا موقع آتا ہے، کوئی خیر کا کام کرنے کا موقع آتا ہے، تو شیطان آدمی کو پیچھے کرتا ہے، یار کوئی مانتا تو ہے نہیں، کوئی سنتا تو ہے نہیں۔ حالانکہ اس امت کا یہ وصف ہے کہ خیر خواہی میں وہ کیا کریں گے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
کہ ایک دوسروں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، آدمی کہتا رہے لیکن کہنے کا انداز اچھا ہو، اس لہجے میں کہے جس لہجے میں ہم پسند کرتے کہ ہم کو کوئی بات کرے، کوئی خیر کی بات ہم سے کرے تو کس انداز میں کریں، ہم بھی اسی انداز میں کہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو پھر اچھی اور بھلی بات میں اثر ہے، تو پھر برائیاں جنم نہیں لے گی، پھر برائیاں ختم ہو جائے گی جس موقع پر جہاں بھی ہیں۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے روکے، پہلے تو ہاتھ سے روکے، کیونکہ وہ قوت نافذہ ہیں ہاتھ سے روکنے کی، وہ امیر المومنین کا کام ہے، خلیفۃ المسلمین کا کام ہے۔ ہم میں سے کوئی ڈنڈا اٹھا کے جائے گا تو شریعت بھی اس کو اجازت نہیں دے گی ڈنڈے سے کام کرنے کی۔ ہاں، زبان سے روکنے کا ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنی زبان سے اچھے انداز میں لوگوں سے جا کر بات کریں، جس وقت جو برائی ہو رہی ہے وہاں روکنے کی کوشش کریں، اور وہ نہیں تو کم از کم آخری درجہ کہ دل سے اس برائی کو ختم کرنے کی تدبیر کریں۔ خالی برا سمجھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ فوٹو تھئی لو یا اس پر آدمی تبصرہ کر لے، اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنے دل سے تدبیر کرے کہ یا اللہ یہ کیسے ختم ہو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگے، پھر آدمی تلاش کرے کہ فلاں گھر میں کام غلط ہو رہا ہے تو میں جا کر کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، ان کو کون کہے گا جن کی وہ بات سنیں گے؟ وہ ان کے چچا ہیں، ان کے ماموں ہیں، ان کے نانا ہیں، ان کے دادا ہیں، یا ان کے کوئی دوست ہیں، یا ان کے محلے کا کوئی بزرگ آدمی ہے جن کی وہ بات سنتے ہیں، ان کے پاس جا کر آدمی عرض کرے کہ بھائی ایک کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اللہ سے دعا بھی مانگی ہے، لیکن اس طرح کا مسئلہ اگر آپ کہو تو میں آپ سے عرض کر دوں، ٹھیک ہے، پھر ان سے بھائی اس طرح کا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، غلط کام ہو رہا ہے، میری اتنی ہمت نہیں ہے، یا میں جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا، آپ ذرا اس کی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہیں سے وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کام مشترکہ پوری امت کا ہے، مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، پڑھے لکھوں کا بھی ہے، ان پڑھوں کا بھی ہے، کہ ہر ایک مل جل کر خیر کے کاموں کو بڑھاوا دیں، اس کو سراہیں، اس کو اچھا کہیں۔ اس وقت ایک بڑی مصیبت یہ ہے، ایک بڑی مصیبت کہ 80 کام اچھے ہو رہے ہیں اس کو کوئی بولتا ہی نہیں، 80 کام اچھے ہو رہے ہیں اور 20 کام برے ہو رہے ہیں اس کو 100 آدمی بول رہے ہیں۔ بڑی مصیبت یہ ہے، اچھے کاموں کو سراہا جاوے، جنہوں نے اچھا کیا ہے اس کو بولا جاوے، ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے تمہارا، تم نے بہت اچھا کیا ہے، تم نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، تم نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہے، تمہارا اجر خدا بڑھا دے گا، اس کو بولا جا رہے۔ اچھائیوں کو جتنا بولا جائے گا اتنی وہ وجود میں آئے گی، یہ احسن طریقہ ہے اس کا۔ ہاں، کسی لڑکے نے 15 سال کا بچہ اگر 5 وقت کا نمازی ہے اس کو 15 مرتبہ بولے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا ہے، 10 لڑکوں کے سامنے باہر جا کے اس کی تعریف کریں کہ بہت اچھا 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ کوئی لڑکا حافظ ہو گیا، 10 مرتبہ اس کی تعریف کہ بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن یاد کر لیا ہے۔ کوئی لڑکی پردے میں آ گئی ہے، 100 جگہ اس کا تذکرہ کریں کہ فلاں کی بیٹی ماشاءاللہ باحیا ہے، پردے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ایسی اگر خوبی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو گلی گلی میں ان خوبیوں کا تذکرہ ہو کر وہ خوبیاں اجاگر ہوگی۔ کسی نے سادہ نکاح کیا ہے تو 10 مرتبہ اس کو بولے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کر لیا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی سادہ نکاح کر رہا ہے تو اس کے پوچھے اس کا بھی تبصرہ، کہاں نکاح تو اجتمام کر رہے تھے پن گھیر شو کرو جوان بدو، بھائی ایک کام تو اچھا کیا اس نے، ایک کام تو اچھا کیا ہے اس نے، اس کو سراہا جاوے، اور اب دوسرا بھی اچھا ہو جائے اس کی محنت کی جاوے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے اچھا کیا کہ مسجد میں بہت سادگی سے آپ نے نکاح کر لیا ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کے اس نکاح میں برکت دے۔ اور اگر کوئی برائی گھر میں ہو رہی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے کی تدبیر سوچی جاوے کہ بھئی جیسے نکاح اچھا ہوا ہے ایسے گھر کے جو اور دیگر امور ہیں، رسومات ہیں، وہ بھی سادگی کے ساتھ اور حیا کے ساتھ ادا ہو جاوے، اس کے لیے کوشش کی جاوے۔ تو اچھائیوں کو اجاگر کیا جائے، اچھائیوں کو بولا جائے۔ کوئی حلال کمائی کرتا ہے تو اس کو 100 بار بولا جائے ماشاءاللہ حلال پسینے کی کمائی کھاتا ہے۔ تو اس سے اچھائی، یہی طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مناقب بیان کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہیں، فلاں متقی ہیں، فلاں پرہیزگار ہیں، فلاں اللہ کی زمین پر سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہیں، فلانا قرآن کا حافظ ہیں، فلانا دین کا عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مناقب بیان کرتے تھے۔ اور کوئی سامنے سے گناہ لے کر آتا تھا تو اس سے کہتے تھے بھائی شاید تو نے نہیں کیا ہے، شاید تو نے، وہ سامنے سے اقرار کر رہا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیتو،
یا رسول اللہ میں نے زنا، تو حضور کہہ رہا ہے لعلک قبلتھا کہ خالی بوسہ دیا ہوگا، نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ لعلک لمستھا کہ خالی چھوا ہوگا، نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ اور حضور کہہ کہ نہیں شاید تو نے خالی ٹچ کیا ہوگا، چھوا ہوگا، بولے نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ پھر وہ کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، تو حضور کہ لعلک قبلتھا کہ شاید تو نے بوسہ دیا ہوگا خالی کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ اسلوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے گزارش ہے کہ جو اس امت کا وصف ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس وصف کو اجاگر کیا جاوے، اچھائیوں اور بھلائیوں کی باتیں کی جاوے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے اور برائیوں سے روکنے کی تدبیر کی جاوے، ایسی تدبیر کی جاوے جیسی تدبیر ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی گناہ کروں، میں کوئی برائی کروں تو میں اپنے لیے یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، یہی چاہتا، ہر آدمی دل سے یہی چاہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ لوگ مجھ سے اس طرح نصیحت کریں کہ جو اچھا انداز و اچھا لہجہ ہو، تو ہم بھی اگر اسی طرح شروع کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیوں کو اللہ کی زمین پر وجود ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔